العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. فقلت يا نبي الله إنا لمؤاخذون بما نتكلم. حضرت معاذ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہماری ان تمام باتوں پر گرفت اور مؤاخذہ ہوگا جس کا ہم تکلم کرتے ہیں، جو ہم بولتے ہیں؟ کیا ان ساری باتوں پر اللہ کی طرف سے محاسبہ ہوگا؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اتنا تو جانتے تھے کہ بعض باتوں پر جو شنی اور مذموم ہوا کرتی ہیں مؤاخذہ ہوگا، مگر سارے باتوں پر جو بھی زبان سے نکلے اس پر گرفت اور مؤاخذہ اور محاسبہ ہوگا۔ قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثقلتک امک یا معاذ، ای فقدتک امک یا معاذ، تیری ماں تجھے گم کرے۔ یہ جملہ بظاہر موت کی بد دعا کے لیے، مگر یاد رہے کہ یہاں بد دعا مراد نہیں ہے، بلکہ اس جملے سے مقصود تأدیب اور غفلت سے تنبیہ مقصود ہے۔ وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ۔ کب یکب، صرعہ علی وجہہ، منہ کے بل پچھاڑنا۔ معطوف علیہ مقدر ہے، اہل تظن غیر ما قلت وہل یکب الناس، اے معاذ کیا تم اس بات کا خیال کرتے ہو، گمان کرتے ہو، اس بات کے خلاف کا جو میں نے کہی ہے؟ وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ، النَّاسَ یہ مفعول بھی ہے، لوگوں کو جہنم میں ان کے منہوں کے بل گرایا جائے گا، ڈالا جائے گا۔ او علی مناخرہم، یہ منخر کی جمع ہے، اور یہاں او جو ہے تردید کے لیے ہے، راوی کا یہ شک ہے۔ منخر کہتے ہیں ناک کے سوراخ کو، مگر یہاں ناک مراد ہے، اور استفہام یہ نفی کے معنی میں ہے۔ یہاں ایک اشکال وارد ہو رہا ہے کہ حدیث پاک میں وجوہ اور مناخر کی تخصیص کی کیا وجہ؟ علی وجوہہم او علی مناخرہم، جواب یہ ایک دیا گیا ہے کہ جسم انسانی میں سب سے پہلے زمین پر ٹکنے والے اعضاء یہی ہیں، الا حصائد السنتہم، حصائد محسودات کے معنی میں، زبان سے نکلنے والی باتیں، ان کو حصائد کہا گیا۔ السنہ یہ جمع ہے لسان کی۔ آپ جانتے ہیں کھیتی میں فصل کو
دراتی سے کاٹا جاتا ہے۔ تو یہاں پر زبان سے نکلنے والی باتوں کو دراتی سے کٹی ہوئی کھیتی کے مشابہ قرار دیا گیا، اور یہ بلاغت نبوت میں سے جس طرح دراتی کاٹتے چلی جاتی ہے اور گیلا سوکھا اچھا برا سب کو کاٹ جاتی ہے، اسی طرح بعض لوگ اپنی زبان کا یوں ہی بیجا استعمال کرتے ہیں اور ہر طرح کی ہر ایک کے بارے میں زبانیں چلاتے ہیں، باتیں چاہے اچھی ہوں یا بری ہوں۔ حصائد و السنہ سے مراد کفر ہے، شرک ہے، سب و شتم ہے، غیبت ہے، نمیمہ چغلی ہے، افتراء بہتان تراشی وغیرہ، یہ ساری باتیں حصائد السنہ میں داخل ہیں۔ مزید ایک بات یاد رکھیں کہ یہ جو حکم بیان ہوا ہے، آپ کے دل میں شاید خیال پیدا ہو رہا ہوگا ہر آدمی اس طرح نہیں ہوتا، اور میں نے بھی بعض کا لفظ استعمال کیا ہے، اسی سے شاید آپ کو جواب سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ یہ جو حکم بیان ہوا ہے یہ اغلب اور اکثر کے اعتبار سے حکم اکثری ہے۔ آپ اگر تجربہ کر کے دیکھیں گے تو بہت کم لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو اپنی زبانوں کی حفاظت کرتے ہیں، ورنہ اکثر کا یہی حال ہے کہ وہ اپنی زبانوں سے ایسی باتیں کرتے ہیں جو موجب جہنم ہوا کرتی ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں کہ جب زبان خاموش ہوتی ہے تو انسان کا قلب جاری ہوتا ہے، بہت بڑی بات ہے۔ دیکھو، زبان خاموش ہوتی ہے تو انسان کا دل جاری ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی سے مناجات کا شرف حاصل ہوتا ہے، مگر جب زبان چلتی ہے تو دل جاری نہیں رہتا اور یہ مناجات کی توفیق نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ حدیث مکمل ہوئی ہے، ہم اب اگلی حدیث پڑھیں گے۔ عن ابی امامۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، رواہ ابو داود۔ ورواه الترمذي عن معاذ بن أنس مع تقديم وتأخير وفيه قد استكمل الإيمان۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی نے اللہ کے خاطر کسی سے محبت کی ہو، محبت کرے اور اللہ کی رضا کے لیے نفرت کرے اور اس کی خوشنودی کے پیش نظر کسی کو دے یا منع للہ یا نہ دے تو یقیناً اس نے ایمان کو مکمل کر لیا۔ اس کو روایت کیا ہے ابو داؤد نے۔ ترمذی نے اس روایت کو حضرت معاذ بن انس سے کسی قدر تقدیم اور تاخیر کے ساتھ نقل کیا ہے، جس کے آخری الفاظ یہ ہیں قد استکمل الایمان، یقیناً اس نے اپنے ایمان کو کامل کیا۔ ابو امامہ یہ کنیت ہے، سدی بن عجلان الباہلی،
رضی اللہ تعالی عنہ۔ مصر میں آپ نے سکونت اختیار کی، پھر وہاں سے حمص منتقل ہوئے، اور حمص ہی میں آپ کا انتقال بھی ہوا ہے۔ آپ کا شمار مکثرین فی الروایہ میں ہوتا ہے، چنانچہ آپ سن 86 ہجری میں بعمر 91 برس وفات پا گئے۔ شام میں وفات پانے والے صحابہ میں آپ آخری صحابی ہیں۔ آپ کی مرویات 270 ہیں۔ حدیث پاک میں 4 افعال کا ذکر ہے۔ ان افعال 4 میں سے پہلا فعل من احب للہ، احب کا مفعول محذوف ہے۔ من احب للہ شیئا یا احب للہ شخصا، مفعول کو اس لیے حذف کیا گیا تاکہ عموم پیدا ہو۔ ذکر کرنے میں مفعول متعین ہو جاتا ہے، اور حذف کرنے میں، نہ ذکر کرنے میں، مفعول میں عموم رہتا ہے۔ من احب للہ، للہ محض اللہ کی خوشنودی کے لیے محبت کرے، حظ نفس کا اور طبعی شہوت کا اس میں کوئی دخل نہ ہو، اسی طرح کوئی دنیاوی غرض شامل نہ ہو، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کسی سے محبت کی جائے۔ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، یہ دوسرا فعل ہے، اور اللہ ہی کی رضا کے لیے بغض رکھے، نفرت رکھے، تو بغض و نفرت بھی صرف اور صرف اللہ کے لیے، اس کے کفر عصیان کی وجہ سے اس کو اذیت دینا مقصود نہ ہو، بلکہ اللہ کا حکم ہے، اس لیے اس سے بغض رکھا جا رہا ہے، نفرت کی جا رہی ہے۔ وَأَعْطَى لِلَّهِ، اللہ ہی کی رضا کے لیے خوشنودی کے پیش نظر دینا، ریا، شہرت، کوئی دوسری غرض وابستہ نہ ہو۔ یہ نہیں کہ بھئی میں اس لیے آدمی دیتا ہے تاکہ میں بڑا سخی کہلاؤں، اس طرح کی کوئی نیت نہ ہو، بس اخلاص کے ساتھ رضائے الہی کے پیش نظر کسی کو دیا جائے۔ وَمَنَعَ لِلَّهِ، یہ چوتھا فعل ہے، کسی کو نہ دینا بھی اللہ کی رضا کے پیش نظر ہو۔ کسی کافر کو زکوٰۃ نہ دینا اس کی خست کی وجہ سے نہ، یا کسی ہاشمی کو نہ دینا اس کی عزت کے پیش نظر نہیں، بلکہ محض امر الہی کا امتثال مقصود ہو۔ مرتدین، رہزن، باغی جماعتوں پر خرچ کرنا جائز نہیں ہے، ممانعت ہے۔ اس وجہ سے اللہ نے منع کیا ہے، شریعت کی طرف سے ممانعت ہے، اس لیے نہیں دے رہے ہیں۔ یاد رہے کہ مذکورہ اعمال میں رضائے الہی مقصود ہو، ایسا نہ ہو کہ صرف انہی اعمال میں آپ رضائے الہی کو پیش نظر رکھیں، افعال 4 ہی میں، اور دیگر اعمال میں نہ ہو، ایسا یہ مطلب نہیں ہے۔ ہر فعل میں، ہر کام میں اللہ ہی کی رضا پیش نظر ہونی چاہیے۔ بولنا ہو تو اللہ کے لیے، خاموش رہو تو اللہ کے لیے، لوگوں سے اختلاط، میل جول رکھو تو اللہ کے لیے، لوگوں سے اعتزال اور علیحدگی اور جدائی اگر رکھی جائے تو بھی اس میں اللہ کی رضا مقصود ہو۔ ارشاد ربانی ہے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، سب اللہ کے لیے، جینا مرنا عبادت سب اللہ کے لیے۔ ایک اشکال اس حدیث میں ہو رہا ہے
کہ حدیث مبارک میں افعال اربعہ کی تخصیص کیوں؟ اس کو کہا گیا کہ فقد استکمل الایمان، کیا ان افعال اربعہ کی انجام دینے پر ایمان مکمل ہوگا، دیگر افعال کی ضرورت نہیں ہے؟ جواب یاد رکھیں، افعال اربعہ یعنی الحب فی اللہ، البغض فی اللہ، اور اعطاء للہ اور منع للہ، ان کی وجہ تخصیص یہ ہے کہ ان چاروں میں حظ نفس ہوتا ہے۔ عام طور پر ان افعال اربعہ کی انجام دہی میں انسان مخلص نہیں ہوتا۔ اگر کوئی مومن بندہ ان افعال اربعہ میں اپنی نیت کو خالص کر لے، جو کہ ایک دشوار تر کام ہے، تو جناب عالی دیگر اعمال میں، افعال میں اور امور میں تو بدرجہ اولا وہ مخلص رہے گا۔ کہ جہاں ریا کا اندیشہ ہے، مظنہ ریا ہے، وہاں اگر وہ محفوظ رہ رہا ہے اور وہاں وہ مخلص ہے تو دیگر اعمال میں بدرجہ اولا مخلص ہوگا۔ فقد استکمل الایمان، الایمان استکملہ کا مفعول بھی ہے، اور استکملہ یستکمل استکمال یہ اکمل یکمل اکمالن کے معنی میں، اکملہ کے معنی میں ہے۔ اب یہ سوال کہ یہاں اکملہ کے بجائے استکملہ سے تعبیر کیوں فرمایا، تو یاد رکھیے باب استفعال سے تعبیر کرنے میں مبالغہ مقصود ہے۔ ابو داؤد نے اس کو روایت کر کے سکوت اختیار فرمایا، جبکہ حاکم نے اس کی تصحیح فرمائی ہے، اور اسی طریقے سے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تحسین فرمائی ہے۔ حاکم نے تصحیح کی ہے اور ترمذی نے تحسین کی ہے، جبکہ ابو داؤد روایت کر کے انہوں نے سکوت اختیار کیا۔ آگے کہہ رہے ہیں کہ امام ترمذی نے ابو امامہ کے بجائے اس کو معاذ بن انس سے، یعنی راوی بدل گئے، معاذ بن انس سے روایت کیا ہے اور نقل کیا ہے، اور فرق یہ ہے کہ حدیث کے الفاظ میں تقدیم تاخیر ہے۔ اسی طریقے سے ترمذی شریف میں فقد استکمل الایمان کے بجائے فقد استکمل ایمانہ اضافت کے ساتھ ہے۔ تو دونوں روایتوں میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے، راوی کا بھی فرق ہے اور تقدیم تاخیر کا فرق ہے، اور تیسرا فرق جو ہے الایمان کے بجائے ایمانہ ہے اضافت کے ساتھ۔ یہ حدیث دوسری یہ بھی مکمل ہوئی۔ اب اگلی حدیث پڑھتے ہیں۔ وعن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الاعمال الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، رواہ ابو داؤد۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، باطنی اعمال میں سب سے افضل عمل اللہ کے لیے محبت کرنا اور اسی کے خاطر نفرت کرنا۔ افضل الاعمال، اعمال سے جیسے ترجمے میں نے بتا دیا کہ باطنی اعمال مراد ہیں، جن کے ذریعے حقائق معرفت تک بندے کی رسائی ہو سکتی ہے۔ معلوم ہوا کہ الاعمال میں جو الف لام ہے وہ عہد ذہنی کے لیے ہے۔ بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ تقدیری عبارت اس طرح ہوگی، من افضل الاعمال، یعنی جو اعمال افضل ہیں ان میں سے ایک یہ ہے۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ شہادتین کے بعد سب سے افضل نماز ہے، تو من جملہ افضل الاعمال کے ایک الحب فی اللہ اور دوسرا البغض فی اللہ ہے۔ الحب فی اللہ کا مطلب محبت
ابھی بتایا گیا محض اللہ کی رضا کے لیے ہو، یا الحب فی سبیلہ، البغض فی اللہ اے البغض لاجلہ، اللہ کی خاطر، یا فی حقہ، اس حدیث پاک میں الحب فی اللہ اور البغض فی اللہ ہی کا ذکر کیا گیا، جبکہ ماقبل میں 4 چیزوں کا ذکر تھا، اعطاء اور منع، یہاں اعطاء اور منع کا ذکر نہیں ہے، اس لیے کہ دینا اور نہ دینا، عطا اور منع، انہی یعنی الحب فی اللہ اور بغض فی اللہ پر متفرع ہوتے ہیں۔ اگر محبت ہوگی تو عطا ہوگی، اور بغض نفرت ہوگی تو منع بھی، نہ دینا پایا جائے گا۔ معلوم ہوا کہ حدیث میں الحب فی اللہ اور البغض فی اللہ یہ 2 اصل چیزیں ہیں، انہی کے ذکر پر اکتفا کیا گیا۔ عطا اور منع یہ دونوں کی فرع ہے۔ اگر بندے کا احساس اتنا لطیف اور جذبہ اتنا پاکیزہ ہو جائے تو ظاہر ہے قدم قدم پر یہی روشنی اس کی رہنمائی کرتے رہے گی، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ معاصی سے بچے گا اور نیک کام کو انجام دیتا رہے گا۔ اس لیے اسی جذبے کو حدیث پاک میں افضل الاعمال، بہترین عمل قرار دیا گیا ہے۔ ایک چھوٹا سا فرق ذہن میں رکھے، اس کے بعد یہ بات ختم ہو جائے گی۔ حب اور موالات میں فرق ہے، وہ یہ ہے کہ حب عام ہے اور موالات خاص ہے۔ موالات 2 شخصوں کے درمیان میں پائی جاتی ہے۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.